اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک نیت کی فضیلت و اہمیت۔ نیک نیت بظاہر ایک عام اور سادہ سا لفظ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے معنی پر غور و فکر کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت و فضیلت کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ محض ایک عنوان اور سادہ لفظ نہیں، بلکہ اپنے اندر مفہوم و معنی کا کائنات سمائے ہوئے ہے۔ تمام عبادات اور اعمال صالحہ کی بنیاد اور قبولیت کی شرط ہی حسن نیت ہے، بلکہ عادت کو عبادت میں تبدیل کرنے والی، مباح کام کو کار ثواب بنانے والی چیز حسن نیت ہی ہے۔ حسن نیت یعنی اچھی خالص بہرائی نیت، کھوٹ اور دھوکہ دہی سے پاک دل، پرخلوص ارادہ اور پاکیزہ قلب ہے۔ اگر ہم قرآن پاک اور احادیث مبارک پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نیت کی وجہ سے ہی انسان کو ابدی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور یہی نیت دائمی عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ نیت کی وجہ سے بعض اوقات خالص ذاتی امور پر عمل بھی بہترین نیکی اور اجر ثواب مل جاتا ہے، اور اس کی نیت بنا پر کبھی اعمال صالحہ حتیٰ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ضائع اور باعث عذاب و وبال بن جاتی ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں یہ بات آئی ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا ہر مسلمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیت و ارادے کو درست کرنے کی کوشش کریں اور حسن نیت جیسی عظیم نعمت پانے کے لیے محنت کریں۔ ذیل میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں حسن نیت کی اہمیت و فضیلت کا بیان کی جا رہا ہے۔ دنیا میں تو انسان کے ظاہری عمل کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بظاہر اچھا عمل کر رہا ہے اور برائیوں سے بچ رہا ہے تو اسے نیک سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت اس وقت آشکار ہوگی جب انسان مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اس وقت اعمال کے تعداد اور ظاہر کو نہیں بلکہ نیت کو دیکھا اور پرکھا جائے گا۔ اگر نیت اچھی اور خالص تھی، ارادے میں اخلاص تھے، دل روحانی بیماریوں جیسے تکبر، بغض، حسد وغیرہ سے پاک و صاف تھا تو ایسا شخص کامیاب ہوگا اور اولیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ نکلے اور نیک کام کرنے کا مقصد شریعت و ناموری تھی تو اس کے صورت میں ایسے شخص کا حشر نیکاروں اور پاکیزہ اتوار حضرات کے ساتھ نہیں ہوگا، جیسے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، انسانوں کا حشر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اچھی نیت رکھنے کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ نیت کرتے ہی ایک نیکی مل جاتی ہے، چاہے عمل کرنے کی نوبت آئے یا نہ آئے، اور اگر نیت کے ساتھ وہ عمل صالحہ کر لے تو پھر کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن زیادہ کوئی حد نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دی ہیں، پھر ان کو بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ جو شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے عمل بھی کر لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 7 گنا یا کئی گنا کی نیکیوں کا ثواب لکھ دیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، بھلائی اور نیت کے کام کرے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، مثلاً حاجت مند تنگ دست افراد کی مالی مدد کرنے کی نیت، مگر مال نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نیت و ارادے پر عمل نہ کرے تو بھی نیت کا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی نیک کام کرنے کی سچی محبت کی تو اسے شروع کرنے سے قبل ہی نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ نیز عمل صالحہ ریاکاری اندیشہ ہے کہ عمل کے کرتے وقت نام و نمود کی خواہش ہو، لیکن
نیت چونکہ ایک مخفی چیز ہے، اس پر دوسرے انسان مطالعہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس میں دکھاوے اور احتمال بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے عمل سے اس کی نیت افضل ہے۔ اس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔